ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا ہے خدا بند متعال ہمارا اس مقدس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان کا صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خدا بند متعال ان کے مرحومین لواحقین، ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور وقت کے ایمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے سامعین کی خدمت میں، موالیان حیدر کرار کی خدمت میں، عزاداران سید شہداء کی خدمت میں، عاشقان رسول و آل رسول کی خدمت میں، سامن الحجج سلطان العرب والعجم امام رضا علیہ السلام کی شہادت پر بندہ آپ سامعین کی خدمت میں، آپ ناظرین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. خصوصاً امام کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت وقت کے امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں. سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک چھوٹی سی آیت کی، اس آیت کے ایک چھوٹے سے حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خداوند متعال اپنے حبیب کو یہ امر دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کا اجر اپنے قرابت داروں سے مودت اور محبت کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا. میں نے خداوند متعال کا آپ لوگوں تک پیغام پہنچانے میں جتنی مشکلات جھیلیں، جتنی مشکلات اٹھائیں، ان سب مشکلات کا اجر اگر چاہتا ہوں تو وہ میں اپنے قرابت داروں سے مودت اور محبت آپ سے چاہتا ہوں. اجر رسالت ہے اہل بیت سے محبت کرنا. پیغمبر گرامی اسلام کی زحمات کا نتیجہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا.
یہی وجہ ہے آج جس ہستی کی شہادت ہے، جس کو سلطان عرب اور سلطان عجم کہا گیا ہے، میری مراد امام رضا علیہ السلام ہے، جس کی زیارت کا ثواب ہزاروں حج مقبولہ کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے امام جواد علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے امام جواد علیہ السلام، ہم نے سنا ہے آپ کے بابا کی زیارت کا ثواب 1000 حج مقبولہ کا ثواب ہے۔ راوی یہ کہتا ہے، سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ 1000 حج، 1000 عمرہ کا ثواب ہے آپ کے بابا کی زیارت کرنا۔ آیا اے امام جواد، کیا یہ سچ ہے کہ جو شخص امام رضا علیہ السلام کی ان کی زندگی میں جا کر زیارت کرے اس کو 1000 حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو امام رضا کی شہادت کے بعد جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے گا ان کو 1000 رکعت کا ثواب، 1000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام سے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ معرفت امام رکھتے ہوئے اگر کوئی آپ کے بابا کی جا کر زیارت کرے تو اس کو 1000 حج کا ثواب ملتا ہے، یا بغیر معرفت رکھے بھی اس کو 1000 حج کا ثواب ملتا ہے؟ امام جواد علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے بابا کا حق پہچانتے ہوئے میرے بابا کی زیارت کو جائے، میرے بابا کی زیارت کرے، تو اس کو 1000 حج مقبولہ کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو 1000 حج مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ اے شیعیان حیدر کرار، اے محبین حیدر کرار، اے امام رضا سے محبت کرنے والوں، اے امام رضا کے چاہنے والوں، یہاں سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے امام جواد سے کہ جو حق ہے، جو معرفت امام ہے، اگر کوئی معرفت امام نہ رکھتے ہوئے امام کی جا کر زیارت کرے تو امام جواد علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو 1000 حج کا ثواب ملے گا، اور جو معرفت امام رکھتے ہوئے امام کا حق پہچانتے ہوئے امام رضا کی جا کر زیارت کرے گا اس کو 1000 حج مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ بزرگان دین نے، ائمہ علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ 1000 سے مراد کیا ہے۔ بعض نے لکھا ہے 1000 کو 1000 سے جمع کرو، یعنی 2000 حج مقبولہ کا ثواب ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ 1000 کو 1000 سے ضرب دو، جب 1000 کو 1000 سے ضرب دو گے تو پھر جو ہنسا نکلے گا، اگر کسی نے امام رضا کا حق پہچانتے ہوئے زیارت کی تو اس کو کئی 1000 حج مقبولہ کا ثواب ہے، کئی 1000 حج عمرہ کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزادارو، سامعین محترم، شیعیان حیدر کرار،
موالیان حیدر کرار، امام رضا کے چاہنے والوں، ایت اللہ خوئی نے یہ فرمایا کہ میرے نزدیک امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا زیادہ ثواب ہے نسبت امام حسین کی زیارت کرنا۔ ایت اللہ خوئی کے نزدیک امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا امام حسین کی زیارت سے زیادہ ثواب ہے۔ موالیان حیدر کرار، امام علیہ السلام کا لقب ہے ضامن۔ امام رضا علیہ السلام نے یہ ضمانت دی ہے، اور جس کو امام ضمانت دے اور وہ انسان کیا چاہتا ہے، امام رضا علیہ السلام یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ من زارنی فی حیاتی و بعد مماتی، کہ جو شخص میری زندگی میں میری زیارت کو آیا اور جو شخص میری شہادت کے بعد، میری وفات کے بعد میری زیارت کو طوس میں آیا، مشہد مقدس میں آیا، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جو ایک مرتبہ میری زیارت میں آیا
جب سفر میں جا رہے تھے تو سفر میں دیکھتے ہیں کہ ایک بھوکا شخص دوڑتا ہوا امام کے قریب آ رہا ہے. ان موالیان نے، ان محبان نے، ان شیعیان نے امام رضا علیہ السلام سے یہ پوچھا، اے امام رضا علیہ السلام، ہم تڑپ رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں کہ جس حالت میں یہ شیر آ رہا ہے وہ سب کو کھا جائے گا. امام رضا علیہ السلام نے ان محبان کو، ان شیعیان کو، اور امام رضا کے چاہنے والوں کو تسلی دی کہ آپ سکون سے سفر کریں. تسلی دیتے ہوئے جب وہ شیر نزدیک ہوا اس کارواں کے، تو کارواں والوں نے دیکھا، ان محبان نے دیکھا، ان شیعیان نے دیکھا، ان امام رضا کے ہم سفر جو تھے ان سب نے دیکھا کہ جب شیر آیا نزدیک تو شیر نے اپنا ماتھا رکھا حجت خدا کے پاؤں پر. اور جب اپنا ماتھا شیر نے ٹیکا امام رضا کے پاؤں پر تو سب نے دیکھا امام رضا علیہ السلام کے پاؤں کو شیر بوسہ دیے جا رہا ہے. جب شیر بوسہ دیتا رہا، اپنی مشکلات امام وقت کو، حجت خدا کو بتاتا رہا. جب مشکل بتائی، مشکل بتانے کے بعد یہ تقاضا کیا کہ اے حجت خدا، اے وقت کے امام، آپ میرے بھی امام ہیں، آپ سب دنیا میں جتنی بھی خلقت ہے ان کے امام ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجیے میری مشکل حل ہو جائے. جب امام رضا علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اس کی مشکل حل ہوئی. جب شیر پلٹا نا واپس تو امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے جو امام رضا کے ساتھ تھے، انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے حجت خدا، اے وقت کے امام، اے ہمارے مولا و سردار، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو شیر آیا تھا وہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا. امام رضا علیہ السلام نے ان محبان کو یہ بتایا کہ یہ شیر اپنی خواہشات لے کے آیا تھا میرے پاس. اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا اور اس کو درد تھا، وہ بڑی مشکل حالت میں تھی، اور میرے پاس یہ درخواست لے کے آیا تھا کہ آپ حجت خدا ہے، آپ میرے بھی تو امام ہیں، اے حجت خدا، اے وقت کے امام، دعا کیجئے میرے ہاں بچہ متولد ہو اور میری بیوی اس مشکل سے نجات پیدا کر لے. تو امام رضا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دعا کی اور اس کی مشکل حل ہوئی، تو میں یہ یہاں کیوں نہ کہہ دوں، حجت خدا وقت کا امام ہوتا بھی وہی ہے جو دنیا میں رہنے والی سارے خلقت کی زبان جانتا ہو. جو خلقت دنیا میں رہتی ہے اس کی زبان بھی جانتا ہو، ان کی مشکلات بھی حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وہ ہوتا ہے حجت خدا، وہ ہوتا ہے وقت کا امام. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات اللہم محمد والی محمد وعجل فرجہم. زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہوں گا، صرف ایک واقعہ ہے آپ کے گوشت گزار کر کے، دو جملے مسائل کے آپ کی خدمت میں عرض کر کے منبر کو چھوڑ دوں گا. دو بھائی تھے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جا رہے تھے. ایک بھائی نیک اور پرہیزگار تھا، ایک بھائی بہت زیادہ گناہ گار تھا. سب جانتے تھے کہ ایک نیک ہے، ایک گناہ گار ہے. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جا رہے ہیں.
جو زیادہ بدکار شخص تھا، گناہگار بھائی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جو پرہیزگار بھائی تھا، نیک بھائی تھا، اس نے اس گناہگار بھائی کو امام رضا کے حرم کے آس پاس کہیں دفن کر دیا۔ جب دفن کیا، دفن کرنے کے بعد عالم خواب میں امام رضا علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے، یہ درخواست کر رہا ہے کہ اے حجت خدا، اے امام رضا، میری خواہش ہے، میری حاجت ہے، میری آرزو ہے کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں کہ میرا بھائی اس وقت کس مقام پر ہے۔ یہی گفتگو چل رہی تھی، راز و نیاز کر رہا تھا وہ وقت کے امام رضا علیہ السلام سے۔ اس کی دلی مراد پوری ہوئی، دلی خواہش پوری ہوئی، وہ بھائی کا دیدار کر رہا ہے اور وہ نیک پاک سیرت بھائی اپنے گناہگار بھائی سے سوال و جواب کر رہا ہے، اور گناہگار بھائی اپنے پرہیزگار بھائی کو سارا واقعہ جیسے وہ فوت ہوا، فوت کے بعد جو مراحل اس پر گزرے، مراحل گزرنے کے بعد جیسے وہ جنت کی وادیوں میں گیا، ساری سچویشن، ساری جو اس پر گزری تھی اس سفر کے دوران، وہ اپنے نیک پاک بھائی کو بتا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، جب میں فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد میرے جسم کو آگ لگ گئی، اور جب آپ نے غسل دیا، غسل والا پانی آپ ڈال رہے تھے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آگ بن گئی ہے، وہ آگ میرے اوپر برسائی جا رہی ہے، اور جب آپ نے مجھے کفن پہنایا تو وہ کفن آگ کا تھا، وہ کپڑے کا نہیں تھا، اور جب آپ نے مجھے غسل دیا تو غسل کا پانی آگ بن گیا، اور جب آپ نے مجھے کفن پہنایا تو وہ کفن میرے لیے آگ بن گیا، اور جب آپ نے مجھے تابوت میں لٹایا تو وہ تابوت میرے لیے آگ بن گیا، اور جب آپ مجھے لحد میں اتار کے، قبر میں اتار کے چلے گئے تو میرا عذاب شروع ہو گیا، اور ایسے لگ رہا تھا اور جیسے میں ہر ایک کو پکار رہا ہوں، اور بھائی میں تجھے پکارتا رہا ہوں، اور آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور بھائی میں اپنے سارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو پکار رہا تھا، کوئی مجھے جواب نہیں دے رہا تھا۔ آئے بھائی، جب آپ مجھے لے گئے حرم امام رضا میں تو میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے جو درمیان میں بیٹھی ہے، ان کے ارد گرد ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں محب ہے، ہزاروں شیعہ ہے جو امام کی زیارت کر رہے ہیں، اور میں نے اسی اثناء میں ایک ایسی شخصیت کو دیکھا جس کا سن بہت زیادہ تھا، وہ پیر تھا، وہ بوڑھا تھا، اور اس کی شکل مبارک اتنی نورانی تھی کہ نور برس رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے نورانی چہرے والی شخصیت، اور میں نے اس سے درخواست کی کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں۔ جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی، جب میں نے ان سے درخواست کی تو وہ میرے بھائی، اس نے مجھے بتایا کہ میں خضر نبی ہوں، اور خضر نبی ہوں اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو آیا ہوں۔ اے گناہگار شخص، میں خضر نبی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ امام رضا حجت خدا ہے، وقت کے امام ہیں، آپ اپنی مشکل ان کے ہاں رکھیے، وہ شافی معاشر ہے، یوم الحساب ہے، وہ شافی معاشر ہے، وہ شفاعت کرنے والے ہیں، وہ خداوند متعال کے محبوب ترین بندے ہیں، وہ جس کی سفارش کر دے خداوند متعال ان کی سفارش کو رد نہیں کر سکتا۔ تو وہ گناہگار بھائی کہتا ہے
کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے راز نیاز کرنا شروع کی، راز نیاز کرنا شروع کی، راز نیاز کرتا گیا، اس کے باوجود میرے عذاب میں کوئی کمی نہ آئی۔ پھر میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ اے حضرت خضر علیہ السلام، میں امام رضا سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، پھر بھی میرا عذاب میں تخفیف نہیں ہو رہی۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے گناہگار شخص، امام رضا علیہ السلام کو جب بھی کسی کی کوئی مشکل امام کے ہاں آئے اور امام ان کی کوئی نہ سنے تو امام رضا علیہ السلام کو ان کی جد کا اور ان کی دادی فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیا کرو۔ تو امام رضا علیہ السلام جب اپنی دادی کا نام سنتے ہیں نا تو پھر وہ کسی کو رد نہیں کرتے، اور پھر وہ جب ان کی دادی کا نام لیا جائے اور ان کی دادی کا واسطہ دیا جائے تو وہ گناہگار کی بھی سفارش کر دیتے ہیں، وہ گناہگار کو بھی بخشا دیتے ہیں۔ تو وہ گناہگار شخص کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو ان کی دادی زہرا کا واسطہ دیا، اور جب میں نے ان کو دادی زہرا کا واسطہ دیا تو میرے عذاب میں کنسیشن ہو گئی اور میرا عذاب کم ہو گیا۔ عزادارو، جب بھی کہیں امام رضا کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو اپنی نیک تمناؤں میں، نیک دعاؤں میں سب شیعان حیدر کرار، موالیان حیدر کرار، خصوصاً بندہ حقیر کو یاد رکھیے گا۔ امام سامن الحجج کا ایک لقب ہے غریب الغربا۔ جتنے بھی امام ہیں سب وطن سے دور ہیں، لیکن کچھ ہیں جو وطن سے دور ہیں لیکن جب ان کی تدفین ہوئی، جس جگہ پر مدفون ہوئے، ان کے آس پاس کوئی اپنا مدفون تھا یا ہوا، واحد امام رضا ہے جو عجموں کی سرزمین پر دفن ہوئے اور تک و تنہا دفن ہوئے۔ کوئی امام رضا علیہ السلام کے آس پاس امام کی آل اولاد میں نہیں ہے، واحد امام ہے۔ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا، ان کے آس پاس حضرت آدم تھے، حضرت نوح تھے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہدائے کربلا مدفون ہیں۔ کاظمین میں امام کاظم کے ساتھ امام جواد علیہ السلام مدفون ہیں، اور سامرا میں امام نقی علیہ السلام کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام مدفون ہے۔ لیکن عزادارو، امام رضا علیہ السلام کے پاس کوئی مدفون نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام تنہا دفن ہے۔ سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء، یہ جو لفظ مجلس ہے، یہ مجلس جو آج ہم برپا کرتے ہیں اس طریقے سے کہ کچھ لوگ ممبر کے نیچے بیٹھتے ہیں اور ایک ممبر پہ جا کے فضائل و مسائل بیان کرتا ہے، یہ باقاعدہ امام رضا علیہ السلام کے دور
امام سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام مصائب فضائل ان کے زمانے میں بھی تھا، لیکن جیسے امام رضا کے زمانے میں تھا ایسا پہلے کسی امام کے زمانے میں نہیں تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں تو مصائب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور جب بھی وہ اپنے بابا کو یاد کرتے تھے تو وہ گریا کرتے تھے، اور جب بھی امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جب اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی تو مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا فقط یہ کہتی تھی واہ حسینہ واہ علی اکبرہ واہ قاسمہ واہ اول محمدہ واہ عباسہ، بس فقط یہ مجلس اور ماتم ہوا کرتے تھے۔ باقاعدہ جو بنیاد رکھی ایسی محافل اور مجالس کی وہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام بیٹھے تھے، ریحان ابن شبیب کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو پہلے اتنا افسردہ، پہلے اتنا غم کی حالت میں نہیں دیکھا تھا جیسے آج میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ شبیب کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اے وقت کے امام، اے حجت خدا، میں نے آج تک آپ کو اتنا افسردہ نہیں دیکھا، آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا۔ امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں یبد شبیب، اے شبیب کے بیٹے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آج یوم عاشورہ کا دن ہے، آج وہ دن ہے اور جس دن میرے جد امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ اے ابن شبیب، تجھے معلوم نہیں ہے آج کون سا دن ہے؟ اے ابن شبیب، آج وہ دن ہے جس دن میری جد امام حسین علیہ السلام کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح ذبح کیا گیا۔
فسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگارا قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ وقت کے امام ہم سے راضی ہو جائیں۔ بانیان کا صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو شفاعت امام رضا، شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔